बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अनी, आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाज़रीन इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो एक ख़तरनाक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। प्लास्टिक मिसाइल चल रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं। इस वक्त यूक्रेन में जो है वो ग़ज़ाई अजनास की जो है किल्लत पैदा हो चुकी है। लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के बड़े अहम शहर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। जो लोग कह रहे थे कि ये जंग ख़त्म होने वाली है जी, इसराइल की जंग में जो है वो भी जो है मुआहदा होने वाला है और ये जंगें ठंडी हो रही हैं, ये एस्ट्रोलॉजर जो है उसामा साहब जो है वैसे ही अवाम में जो है ना वो खौफ फैला रहे हैं। लेकिन नाज़रीन सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। इस वक्त यूरोप जो है इस जंग से किस तरह मुतासर होगा, किस तरह यूरोप की जो स्टॉक मार्केट है वो तबाही के धाने पर आ चुकी है और किस तरह यूरोपियन जो है उनकी ज़िंदगियां मुतासर होने वाली हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसामा साहब ये रूस और यूक्रेन की जंग लगता है रूस और यूक्रेन से ज़्यादा यूरोपियन का सर लेने वाली है, ऐसा लग रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, ये सूरत हाल जो इस साल के शुरू से ही हम बता रहे थे, उस वक्त तो कोई यकीन नहीं कर रहा था और सबको यही लग रहा था कि ये जी बस कुछ दिन की बात है और ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो यूरोप से पहले इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि अमेरिका को स्ट्रेट मैसेज दिया जाएगा पुतिन की तरफ से, और ये चांसेस हाई होंगे कि इस दौरान क्यूबा के ज़रिए अमेरिका को वहाँ से सीधा पैगाम भेजा जाए। जो क्यूबन सी में इनकी मैरीन्स इन्होंने भेजी हैं, और जो हमने पिछली वीडियो में भी एक जिक्र किया कि वो नई अपनी एटमिक डॉक्ट्राइन वज़ा कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है, और वो यही मैसेज देने के लिए है। और मुझे लगता है कि शुमाली कोरिया को ऑन बोर्ड ले के उस तरह से कोई क्यूबा में आंसर दिया जाए इससे पहले कि यहाँ मामलात और बढ़ें। प्लस हो सकता है कि ये जो अभी तक ईरान तड़पा रहा है और वो जो उसने अटैक का प्रॉमिस किया है वो पूरा ज़रूर होना है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो रशिया भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है भरपूर अंदाज से। वो लगता है कि सूरत हाल ऐसी डेवलप कर दी जाए, क्योंकि जो इज़राइल की मदद के बहाने जो अमेरिकन बेड़े आए खड़े हैं वो भी रशिया के लिए हैं, रशिया जानता है। तो रशिया को असल में घेर लिया गया है, और रशिया को अब बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये घेरा तोड़ना है तो वो डायरेक्ट अमेरिका को वहाँ से हिट मारेगा इस दफ़ा। और ये आप लोग पहली दफ़ा देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज से पहले एक तो प्लानिटरी जो पोजीशंस हैं वो आपको याद होगा हमने बताया था कि पूरी दुनिया ही ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में है, लेकिन इस साल का सूरज ग्रहण लगा ही अमेरिका के लिए था। सबसे बड़ा इफेक्ट ही था वो जो पिछले का, और बताया था कि उधर भी इकॉनमी उनकी सूरत हाल ख़राब। तो इस दफ़ा ये लगता है कि अमेरिका को फ़र्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कोई डायरेक्ट अटैक फेस करना पड़ जाए, ये भरपूर चांसेस होंगे। और पुतिन शायद अब ये जो सूरत हाल है वो जानता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन किसी न किसी अंदाज में अमेरिकन पपेट्स क्योंकि रजीम्स ऊपर हैं तो वो अपने हमसायों से इस हद तक ना जाए शायद। हाँ, स्वीडन और ये जो दूसरे नेटो में शामिल होना चाह रहे थे, फिनलैंड वगैरह और दूसरे, शायद इनको कोई स्ट्रिक्ट मैसेज दे दे इस सब में टाइड अप करने के लिए, और साथ ही जो इज़राइल की उसका मामला है उसको वहाँ मदद करे इन सब की, शाम की। और वो पहले भी कर रहा है, आपको पता है कि शाम उसका क्लाइंट है तो असले की जंग, और शाम उसका क्लाइंट है। और आपको याद है आज से बहुत पहले भी जब शाम पे अमेरिका आना चाहता था तो रशिया ने कहा था कि शाम पे हमला रशिया पे तस्वुर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि रशिया और जो पुतिन की इस वक्त प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज़ हैं, कुरान को पकड़ के चूम रहा है, मुस्लिम विज़िट कर रहा है, चेचन ग्रुप्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे का पूरा वो जो इस्लामिक ब्लॉक जो क्रिएट करके अपने साथ और फिर लड़ाएगा प्रॉपरली। और इस दफ़ा जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो ये हैं कि वो डायरेक्ट लंदन को, यूके को, अमेरिका को डायरेक्ट, और इधर से जो उसके करीब तरीन ये जो ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं इनको, स्वीडन वगैरह को कोई टाइड अप करे पहले।
اور ساتھ ہی اپنی اس سائڈ پہ، کیونکہ وہ گھیر گیا ہے. اسامہ وہ صاحب گھیرا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی گھیر لیا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو اس کا ذہن کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کچھ ایسا کرنا جس سے فوراً گھیرا ٹوٹے. اسامہ صاحب کیا یہ وہی وقت آ چکا ہے جس کی ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جنگوں کا آغاز ہوگا جس میں 1 ارب انسانوں کی موت ہوگی؟ کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم جو سچویشن ہے نا، اس کی اگر ہم نے ایک اور ویڈیو بھی کی تھی کہ وہ ہاٹ ڈرائی اور کولڈ ڈرائی کی تھیوری کو 30 سال بعد وہ ایک سائیکل آتا ہے. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہر صدی کا جو گیپ ہوتا ہے، اور اس صدی کے انہی دنوں میں دنیا عالمی جنگوں میں ہوتی ہے. جیسے 1920 22 30 وہ فگر یاد کریں 1900 کے، اس میں بھی ہم عالمی جنگ میں تھے. اب پھر وہی ٹائم آ گیا. ہاں یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے. ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ جنگ ہے. اور آپ ایک بات مجھے بتائیں، آپ پیچھے جانتے نہیں ہیں کہ آپ کا اسلام کتنے صدیاں پہلے آیا؟ 1400 کم از کم. تو وہ پچھلے تو چلو کہتے رہے کہ آگے آئے گا آگے آئے گا آگے. آپ کو تو ٹائم ہو چکا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جی اب آپ کے بعد قیامت، تو انہوں نے یوں 2 انگلیوں کے بعد کہا کہ میں آ گیا، اب قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو 15 صدیاں سر وہ گزر گئی ہیں. آپ 15ویں مطلب 14ویں کی اس کا ہے تو یہ تو ٹوٹل 15 کی وہ کہانی. تو اور کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو قدرت نے دینا ہے؟ دیکھیں اگر ہم ویسٹرن تھیوریز کو دیکھیں، عالمی جنگ. اگر ہم ان کی ہاٹ ڈرائی کولڈ ڈرائی اس کو دیکھیں، جنگ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تھیوری کے مطابق. ابھی ہم نے پچھلے دنوں بات کی، جدھر بارشیں زیادہ ہوئی وہاں سول وار، اور جہاں ڈراٹ آیا، قحط سالی آئی، وہاں انٹرنیشنل وار. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس تھیوری کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو خطہ گیلا ہو رہا ہے، جدھر یہ بارشیں تباہی مچا رہی ہیں، یہاں فصلیں اچھی رہیں گی اور وار ہوگی سول اس پورے خطے میں. جیسے آپ نے سول انریسٹ بنگلہ دیش میں دیکھا، ابھی اس کی مزید فارمز دیکھیں گے. جو آپ نے قحط سالی کی بات کی، اور آپ کو پتہ کہ یوکرائن سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا گندم کا. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال اگر ہمارا خدا کا واسطہ کوئی محکمہ فوڈ کے، اور وہ تو سنا محکمہ ہی ختم کر دیے پنجاب کی سطح پہ. اچھا ویسے تو کرپشن ہی کر رہے تھے، لیکن اس سال کسان بڑا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اگر ہمارے کسان نے اگلے سال صحیح گندم لگائی، اگلی گندم، تو اگلے سال گندم سونے کے بھاؤ بکے گی. اور گندم آپ صرف اپنی نہیں، آپ ان لوگوں کو بھی ایکسپورٹ کریں گے. کیونکہ یہ جنگ ان کی بڑھتے جو غذائی قلت آنی ہے وہ پوری کی پوری یورپین سٹیٹس کو، رشین اس کو سب، کیونکہ یہ جنگ میں جا رہے ہیں. اور ہم خود بھی خیر اتنا ہم سیف زون میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال گندم آپ کو بہت اچھا دینے والی ہے اگر ہم نے اس کو پلانڈ وہ کیا. لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو ڈرا ہی اتنا دیتے ہیں. کسان کے ہاتھ میں 2800 آٹا، پھر بھی ادھر دیکھیں جا کے 7000 ہی مل اس رہا. سر بڑا مسئلہ تو تھا. اب یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وہاں اگر قحط سالی یا ڈراٹ آ رہا ہے تو ادھر انٹرنیشنل وار کا حصہ بن رہا ہے وہ، اور ہم دوسرے سول انریسٹ کا. اسامہ صاحب اس وقت رشیا کا ایک بڑا اہم شہر یوکرائن کے قبضے میں ہے. انہوں نے گھیرا، مطلب روس کے دیہات خالی ہو گئے ہیں. وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ شہر ہے روس کے لیے. پیوٹن اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خونخوار درندہ بنا ہوا ہے کہ یار میں کسی طریقے سے یہ چھڑا لوں، لیکن وہ نہیں چھڑا پا رہا. آپ کو لگ رہا ہے، نہیں میں سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پھر یہ جو اب حملے ہونے ہیں یہ اتنے زوردار ہوں گے کہ ہمسائے میں ہل جائیں گے؟ جی، پیوٹن کوئی ایسا اٹیک فارم کرے گا جو بڑا کنٹرولڈ ہوگا لیکن ایٹامک ہو سکتا ہے. اچھا. تاکہ یہ جو اتنی تھریٹ کریٹ کر دے وہ یورپی یونین میں اور امریکنز میں کہ میری طرف یوں نہ ہو، جس طرح سے مجھے ٹائیڈ اپ کیا ہے تو پھر آگے سے جواب یہ ملے گا. اور یہ اس کے زیادہ چانسز ہیں اس وقت میں. آپ دیکھیں 19 اگست سے یہ صورتحال زیادہ وہ ہوئی کہ انہوں نے ایریا ہی قبضے میں لیا اور بہت اگریسو ہو گیا یوکرائن. اور بیسیکلی نیٹو ہی پیچھے ہے.
اور اب مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن کو انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ ہمارے پاس جواز ہو جائے کوئی بہت بڑا تم پہ اٹیک کرنے کا اور اس جنگ کو کسی بڑے سکیل پہ لے جانے کا. تو پیوٹن کو انسسٹ جو کیا جا رہا ہے، اور پیوٹن بھی ذہنی طور پہ اسی بات کی تیاری میں ہے کہ میں اب کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں کہ جس کا حتمی نتیجہ یہ ہو کہ یہ تھریٹنڈ ہو جائیں اور یہ ریٹریٹ جو ہے وہ کریں. یہ بتائیں کہ یورپین کو کتنا خطرہ ہے، وہ کس میں انویسٹ کریں؟ کیونکہ اگر ان کا کاروبار اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو جائے گی، یہ جنگ کے جو اثرات ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آسٹریلیا چلے جائیں، پاکستان آ جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں، جو ہمارے یورپین کہیں بھی جہاں بھی جانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اب پوری دنیا انریسٹ میں جا رہی ہے. اپنی کمیونٹیز میں کلوز ہوتے جائیں. پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں، ہمارے سب جو ہمارا ایتھنک بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں اس خطے کے، انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، بنگالی ہیں، چائنیز ہیں، افغانی ہیں، اپنی کمیونٹیز بلڈ کریں اور اپنی کمیونٹیز میں محدود ہو جائیں. کیونکہ ان وارز میں سب سے زیادہ آپ کو سول انریسٹ کے ذریعے لوٹ مار، اور آپ کو یاد ہے جب کرونا شروع ہوا سب سے زیادہ امریکہ میں اسلحہ بکا تھا. تو سب سے زیادہ پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے. انسان کو انسان سے خطرہ ہے. پہلے جنگلی جانوروں سے ہوتا تھا پچھلی صدیوں میں، اب ہم ڈیولپ ہو گئے ہیں اور اب ہمیں انسان کو انسان سے خطرہ ہے. تو یہ تو ان کی سو کال ڈیولپمنٹس ہیں. اور ان کے لیے مجھے لگتا ہے ایک تو گولڈ میں کنورٹ کریں اپنی جو بھی ایسٹ ہے، جو بھی پاکستان سے لے کے ایون عرب کنٹریز میں ہو، بے شک وہ یورپی یونین کا پارٹ ہے، بے شک امریکہ میں ہے، گولڈ میں کنورژن شروع کر دیں. اس کے علاوہ کیونکہ ڈالر بھی ویک ہونے والا ہے، ظاہری بات ہے جب یورو اس میں پیوٹن کو پرووک جس طریقے سے کر رہے ہیں، نومبر سے پہلے چانس ہے کہ وہ پرووک ہو جائے اور کوئی ایسا بہت بڑا آپ لوگوں کو سننے کو ملے، ایک بہت بڑا کوئی اٹیک. لیکن اگر نہ ہوا تو سورج گرہن 2 اکتوبر کو ہے. 2 اکتوبر بذات خود بھی ٹربلس ہے، تبدیلی کا دن ہے، 2 ٹرانسفارمیشن کا دن، پلس سورج گرہن بھی آ گیا. تو حکومتوں کے لیے تو ایک دفعہ وقت ڈال دے گا. اور اس وقت پھر یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ کیا کون سی کرنسی اس ٹائم پھر سیف ہوگی. اس ٹائم صرف گولڈ سیف ہوگا، اور گولڈ ہی. اور بلکہ اس میں یہ بتاؤں کہ اگلے سال گندم اوپر ہوگی تو گولڈ بھی اوپر ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.